بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सलाम लेके जो आए सुबह मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صد عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کو آج کی ان بابرکت ساعات میں اپنے مقدس گھر میں بلا کر اپنا دین مدین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک پر رزق حلال کمانے کا، حاصل کرنے کا قرآنی طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہ طریقہ کہ جو اپنانے سے کامیابی، کامرانی اور اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کو خرچ کرنے کا ہے۔ اگرچہ ابھی کمانے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان پر گفتگو باقی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعۃ المبارک پر اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن آج میں اس حوالے سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالی مال عطا فرما دے تو اس کو خرچ کرنے کا قرآنی طریقہ کیا ہے۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حلال طریقے اور حلال جگہ پر ہی خرچ ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے والدین کا ذکر فرمایا، ان کی خدمت، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کا مرتبہ مقام بیان فرمانے کے بعد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خالق کائنات نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ جو کسی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، وہ پردیس میں چلے گئے، والدین کہیں اور تھے، وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، یا کوئی اور وجہ بن گئی، لیکن ارادہ ان کا تھا
اور ان کے دل میں تڑپ ضرور تھی، ان کے دل میں یہ جذبہ ضرور تھا کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم اپنے والدین کی خدمت، بولیے نا، کچھ جملے آپ نے مکمل کرنا ہوتے ہیں، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، جو پیپر دیتے ہیں انہیں پتہ ہے، فل ان دا بلینکس کرنے سے نمبر ملتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ان کا ارادہ مضبوط تھا، ان کے دل میں تڑپ ضرور تھی، لگن تھی، شوق اور ذوق تھا کہ رب ہمیں بھی موقع عطا فرماتا تو ہم والدین کی خدمت کرتے۔ کوئی پردیس میں چلا گیا، لمبے عرصے تک وہاں رہا، والدین پیچھے بوڑھے ہوئے اور انہیں خدمت کی ضرورت تھی، واپس نہ آ سکا، تڑپتا رہا، یا وہ ابھی بچپن میں تھا تو والدین دنیا سے چلے گئے، اب اس کے دل میں یہ بات بار بار انگڑائی لیتی ہے کہ کاش مجھے موقع ملتا، وہ اب تک زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ تو رب ان کے بارے میں فرما رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا ان تکونوا صالحین، فرمایا اگر تم لائق ہوئے، یعنی اگر تمہاری نیتیں اچھی ہوئیں تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ پلٹنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، وہ نیتوں پر اجر دیتا ہے، وہ تمہیں بخش دے گا اگرچہ تم خدمت نہ کر سکے ارادہ ہونے کے باوجود۔ پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، فرمایا جو تمہیں مال دیا گیا ہے وہ قریبیوں کو دو، حقہ، ان کا حق، جو تمہارے قریبی ہیں انہیں ان کا حق دو۔ اب قریبیوں میں سب سے قریب کون ہے؟ بولیے تو صحیح نا؟ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ پکا رشتہ، مضبوط رشتہ، قریب کا رشتہ اور سب سے مستحکم رشتہ کون سا ہے؟ والدین کا۔ اب آئیے اسی چیز کو قرآن کریم کے ایک اور مقام سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 215 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کس سے؟ اے محبوب تم سے، وہ سوال کرتے ہیں تم سے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں رب نے مال عطا فرمایا ہے، رب نے ہم پر کرم فرمایا ہے، رب نے ہمیں مالدار بنایا ہے، رب نے ہمیں امیر بنایا ہے، رب نے ہمیں مال کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اے کملی والے آقا بتائیے ہم اسے کہاں خرچ کریں، ہم اسے کہاں خرچ کریں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل، محبوب انہیں فرما دو ما انفقتم من خیر فللوالدین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب انہیں بتا دو تم جو بھی بھلائی کے ساتھ خرچ کرو تو سب سے پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ کون؟ مجھے بولیے، والدین۔ اچھا ذرا رک کے سوچئے ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ پہلے بیوی بچے پھر والدین، اکثر و بیشتر یہی ہے۔ اور
علماء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب میں بڑا غریب سا بندہ ہوں، والدین کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے، لیکن بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب بیوی بچوں کا ہی پورا نہیں ہوتا تو والدین کو کہاں سے دوں؟ ضرورت تو ہے ان کی، مجھے پتا ہے، لیکن اب اپنا گھر پہلے سنبھالوں یا والدین کو دوں؟ لیکن میرا رب فرماتا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا پہلا جو تم پر حق واجب ہوتا ہے وہ تمہارے والدین کا ہے، والاقربین، اور قریبی۔ اب قریبیوں میں اہلیہ بھی آئے گی، زوجہ بھی آئے گی، بیٹے بھی آئیں گے، بیٹیاں بھی آئیں گی، وہ سارے رشتے دار درجہ بدرجہ آتے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا حق کس کا؟ والدین کا۔ والیتامی، اس کے پھر یتیموں کا، والمساکین، پھر مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل، پھر مسافروں کا حق ہے۔ ہر مالدار کی کمائی میں ان سب کے حق موجود ہیں، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم جو بھی بھلائی کے ساتھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک بزرگ آدمی پیش ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بہنیں بھی ہیں اور میرا بیٹا ہے جو کمائی والا ہے، میں اس کی کمائی سے کچھ لے کر جب کہیں لگاتا ہوں، خرچ کرتا ہوں تو بیٹا مائنڈ کرتا ہے، وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کماتا میں ہوں، ابو لے لیتے ہیں کہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ اپنے بیٹے کو، بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ جب بیٹے کو بلایا گیا میرے آقا نے فرمایا بتا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا حضور کماتا ہوں بڑی مشکل سے اور بڑی جائز ضروریات پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں مجھے دو، اور وہ اپنے طریقے سے اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا انتا ومالکا لابیکا او کما قال، فرمایا میرے غلام سن تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی باپ کا اور تیرا مال بھی تیرا مال نہیں، کما تو رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے اور مشقت تو کر رہا ہے، دکانداری تو کرتا ہے، کام میں تو جاتا ہے، ہاتھ میں تیرے آتا ہے، لیکن تیرا ہے نہیں، ہے کس کا؟ بولیے تو صحیح، ہے کس کا؟ انتا ومالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، اس کی ملکیت ہے، ومالکا، اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے۔ یہ مت سوچ کہ میں کماتا ہوں، کماتا بے شک تو ہے، لیکن مالک تمہارا باپ ہے جب تک وہ ہے، وہ اگر تم سے سارا لے لے وہ لینے کا حقدار ہے۔ اور یہاں بھی قرآن مجید نے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر خرچ کرو۔ آئیے واپس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اس وقت میرے سامنے ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فرمایا قریبیوں کو ان کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کا حق بھی ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا حق بھی ادا کرو۔ اب مسافروں کا حق کیا ہوتا ہے جی؟ مسافر کا حق یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، آپ کی ضروریات سے زائد اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور کہیں راستہ ہے جہاں دور تک پانی نہیں ہے، یہ آپ پر لازم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پر یہ حکم ہے کہ مسافر کے لیے پانی کا انتظام کر دو راستے میں۔
سبیل کا انتظام کر دو. اگر اس کے کوئی مسافر آ جائے کہ میں وہاں سے چلا تھا, وہاں جانا ہے, مجھے راستے میں کچھ میرے ساتھ وہاں حادثہ ہو گیا, معاملہ ہو گیا, جیب کاٹ گئی, کچھ ہو گیا, اب یہ تم پر حق ہے کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کرو. یہ مسافر کی ضرورت ہے. اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اصل جو میرا موضوع جس پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور مال کو بے جا خرچ نہ کرو. فضول خرچ, جہاں پہ ضرورت نہیں بنتی وہاں پہ خرچ نہ کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, قرآن نے 2 پابندیاں لگائی ہیں, 2 قسم کی پابندیاں لگائی ہیں مال خرچنے پہ. ایک تبذیر پر اور دوسرا اسراف پر. 2 لفظ قرآن میں آئے ہیں, تبذیر اور اسراف. اب تبذیر کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول مال خرچ نہ کرو, یعنی جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ, اسے فضول خرچی کہتے ہیں. جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ نہ کرو. اب اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں, وہ کتنی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم خرچ کرتے ہیں. آئیے میں حدیث کی اس مثالیں آپ کو دے دوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب ترتیب سے حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. پہلی وہی حدیث جو قرآن میں لفظ آیا تبذیر کا, بے جا خرچ کرنا. حضرت ابی عبیدین یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے پوچھا. اب یہ صحابی ہیں دونوں, یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے پوچھا, اور ظاہر ہے کہ عبداللہ نے جو جواب دیا یا اسے قرآن سے دیا ہوگا یا حدیث سے دیا ہوگا, اس لیے صحابی جو ہوئے. اور یہ روایات جتنی بھی آپ کے سامنے میں لاؤں گا, یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس کا نام ہے. یہ اس میں سے حدیثیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تو عبداللہ سے میں نے پوچھا, ابی العبیدین کہتے ہیں, کیا پوچھا؟ عن المبذرین, مبذرین کے بارے میں, بے جا خرچ کرنے والوں کے بارے میں. یہ جو لفظ نے فرمایا کہ تبذیر نہ کرو, مبذر نہ بنو, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی غیر حق. فرمایا تبذیر کا مطلب ہے وہاں پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, جہاں ضرورت ہی نہیں تھی وہاں خرچ کرنا, اسے تبذیر کہتے ہیں. اچھا, پھر ہمارا مال جہاں پہ خرچ ہوتا ہے میرے آقا نے اس کی بھی نقشہ کشی فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ, فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی یہاں تک کہ یتطاول الناس فی البنیان, یہاں تک کہ لوگ بلند و بالا بڑی بڑی عمارتوں میں مقابلہ بازی کریں گے. عمارتیں بنانے میں مجھے بولیے مقابلہ بازی کریں گے. آج کل ہو رہا ہے یا کوئی نہیں ہو رہا ہے نا؟ اگر ضرورت 2 کمروں کی ہے لیکن گھر اتنا بڑا بنا دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں نے کوٹھی بنائی ہے تو میری کیوں نہ ہو, اور اس کی 2 کنال کی ہے تو میری 4 کی کیوں نہ ہو, اس کی 3 منزلہ میری 4 منزلہ کیوں نہ ہو, اور اس نے فرنٹ ایسا بنایا ہے تو میرا ایسا کیوں نہ ہو. آج کل فرنٹ بنانے پہ اتنا مال خرچ ہو جاتا ہے جتنا کوٹھی پہ نہیں ہوتا. ایک مقابلہ ہے, ایک شوق ہے ہر بندے کا, ذرا فرنٹ اچھا جو ہونا چاہیے نا جی. کئی آرکیٹیکچر سے نقشہ بنوایا جائے گا اور کئی نقشے جو ہے وہ ریجیکٹ ہوں گے, اور اس کے بعد کوئی نقشہ پاس ہوگا. نہیں, ایک ڈارٹ ادھر ہونی چاہیے, ایک پلر ادھر ہونا چاہیے, ایک بیم ادھر ہونا چاہیے, آگے سے ویو محراب ہونی چاہیے, ادھر کھڑکی ہونی چاہیے, ادھر ونڈو ہونی چاہیے. 1000 قسم کی باتیں وہاں پہ نکلیں گی. کیا ہے جی؟ فرنٹ اچھا سا ہونا چاہیے. کیا یہ قرآن نے کہا کہ فرنٹ اچھا بناؤ؟ اونچے بولیے.
پھر بولیے. حدیث نے کہا فرنٹ اچھا ہونا چاہیے. کون سا؟ یہ والا. ادھر تو دھیان جاتا کوئی نہیں ہے. یہ فرنٹ جو ہے اس کی تو خیال ہی کوئی نہیں کہ یہ فرنٹ ہم کس کے ساتھ ملا رہے ہیں. فرنٹ اچھا بناؤ، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ والا فرنٹ اچھا بناؤ، چہرے پہ داڑھی ہو، پیشانی پہ سجدوں کا نور ہو. فرنٹ اچھا بناؤ تاکہ جب قبر میں جاؤ تو فرشتے بھی کہیں واہ کیا فرنٹ ہے. اللہ اکبر. کیا میرے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی. آقا کب تک؟ فرمایا جب تک لوگ عمارتیں بنانے میں مقابلہ بازی نہیں کریں گے. اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ذرا شہر سے باہر جا کے آگے پیچھے دیہاتوں میں اور یہ جو جبر والا علاقہ یا اور بھی بہت سارے میر پور وغیرہ میں چلے جائیں، کوٹھیاں بنی ہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے. رہنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ پیسے دے کے بندہ چھوڑنا پڑتا ہے. پہلے کوٹھی بناؤ، خرچہ کرو، اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کے لیے پھر 10 15 20 ہزار روپے بندہ وہاں پہ رکھو. خود باہر ہیں، لیکن کیا تھا فلاں نے بنائی تھی، ہم کیوں نہ بنائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اچھا پھر اسی زمن میں ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے. اللہ اکبر. یہ بھی امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی، یہاں تک کہ یبنی الناس بیوتا یشبہونہا بالمراحل او کما قال. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ گھروں کو ایسے نہیں سجائیں گے جیسے کپڑے کو سجایا جاتا ہے. جیسے مجھے بولیے کپڑے پہ کیا ہوتا ہے؟ نقش و نگار ہوتے ہیں، ڈیزائننگ ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈیزائننگ کی جاتی ہے، اور ہر جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ بہتر سے بہتر ڈیزائننگ کی کوشش کرتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ گھروں کو بھی ایسے نہیں سجائیں گے جیسے کپڑے کو سجایا جاتا ہے. اور آج کل ایسا ہے یا کوئی نہیں؟ گھروں کی سجاوٹ پہ کتنا لگتا ہے. گھر کے اندر جائیں نا تو پینلنگ کرا رہے ہیں جی، وہ چھوٹی چھوٹی وہ ٹکڑیاں کاٹ کاٹ کے نا وہ دیواروں پہ لگائی جا رہی ہیں. اچھا اور کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ چھت کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسے وہ جو سیلنگ کروا رہے ہیں جی. اتنے ڈیزائن نہیں جی، پنڈی والا جو بندہ آیا تھا نا وہ ہمیں پسند نہیں آیا، لاہور سے منگائیں گے. اس کے پاس کوئی ڈیزائن ہی نہیں تھا، کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کوئی نیا سا. اتنا خرچہ جس کا کوئی حساب نہیں. لیکن اللہ اکبر، رب کیا فرماتا ہے کہاں خرچ کرو؟ رب فرماتا ہے مسکین. کہاں خرچ کرو؟ مساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حقداروں کو ان کا حق دو، قریبیوں کو ان کا حق دو. قریبی میں فقط بیوی بچے نہیں ہیں، قریبیوں میں پہلے والدین ہیں، پھر بیوی بھی بچے ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، پھر خالہ ماسی پھوپھی، کوئی بھی جو بیوہ ہو گئی، کوئی مطلقہ ہو گئی، طلاق یافتہ ہو گئی، یا کوئی پڑوس میں 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے. کتنا؟ 40 گھر آگے، 40 پیچھے، 40 دائیں، 40 بائیں، یہ پڑوس ہوتا ہے. ہمیں تو ساتھ والے کا پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا. پاس والے کے گھر میں آٹا بھی نہ ہو اور ہم فرنٹ بناتے پھریں، ہم سیلنگ کراتے پھریں، ہم اس کو کپڑے کی طرح سجاتے پھریں. نہ اس کو رب نے پسند کیا، نہ اس کو بولیے پسند کیا. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو. اچھا یا اللہ یہ تو بتا جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کس کے؟ اونچے بولیے. شیطانوں کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں. اب فضول خرچی کیا ہے یہ ہر بندہ سمجھتا ہے. جائز حد تک اسلام نے اجازت دی ہے. گھر رہنے کے لیے ضروری ہے, گھر بننا چاہیے. آج کل ویسے حدیث میں بلند و بالا عمارتیں جو ہیں ان کی بھی ممانعت آئی ہے, یہ اس کی مذمت کی گئی ہے. لیکن آج کل مجبوراً بلند گھر بنانے میں حد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی مشکل سے 3 مرلے کا پلاٹ لیتا ہے یا 4 کا, اور گھر کے افراد زیادہ ہیں تو اس میں 2 کمرے ہی بنیں گے یا زیادہ سے زیادہ 3 بنیں گے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے. اب اوپر لے جانا, اس کو بنا لینا مجبوری کی صورت میں یہ تو جائز ہے, لیکن شوق اور صرف دکھاوٹ نمود کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور پھر رب نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرمایا فضول خرچی کرنے والے, بے جا خرچ کرنے والے, فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. شیطان اپنے رب کا ناشکرا, تو گویا جو فضول خرچ کر رہا ہے وہ بھی رب کا ناشکرا, کیونکہ اس کا بھائی جو ہوا, جو وہ ہوا وہی یہ ہوا, وہ ناشکرا ہوا تو یہ بھی ناشکرا ہوا. تو رب نے تبذیر سے منع فرمایا, اور دوسرے مقام پر میرے رب نے اسراف سے منع فرمایا. اسراف کا مطلب ہوتا ہے کام تو جائز تھا, وہاں خرچ کرنا چاہیے تھا, لیکن ضرورت سے زیادہ کیوں کیا, اسی کہتے ہیں اسراف. تبذیر کہتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں تھی وہاں خرچ کر ڈالا, اور اسراف کہتے ہیں ضرورت تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی. اب مکان بنانا ضرورت تو ہے, لیکن فرنٹ اور وہ بھی ایسا جیسے کسی کا نہ ہو, یہ ضرورت نہیں ہے. اب یقین جانیے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہم بھی ظاہر دیکھتے ہیں کہ کئی کوٹھیاں, کئی گھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ صرف ان کی جو فضول خرچی ہوئی ہے نا, کہ اوپر کوئی بیم ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر ڈارٹ نکلی ہے, کوئی ادھر نکلی ہے, کوئی ادھر محراب بنا ہوا ہے. اگر صرف اس کا حساب کیا جائے تو 2 مکان اور بن سکتے ہیں. لیکن کیا ہے, صرف ایک دکھاوا, نمود و نمائش. رب اس سے منع فرما رہا ہے. آئیے 2 حدیثیں اور سنیں اور اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضا لکم ثلاثا, فرمایا اللہ تم سے 3 چیزوں میں راضی ہوتا ہے. 3 چیزوں میں راضی ہوتا ہے, یعنی خوش ہوتا ہے. کون سی؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک اس بات میں اللہ راضی ہوتا ہے. دوسرا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی دین پہ چلنا شروع کر دو, قرآن پہ آ جاؤ, حدیث پہ آ جاؤ. اور تیسرا وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَالَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, جسے اللہ نے تمہارا والی بنایا, یعنی جو تمہارے معاملات میں تمہاری مدد کرنے والا ہے, تم اس کے خیر خواہ رہو. اللہ اس بات سے راضی ہے. اب اگلی بات خاص طور پہ حدیث کے اگلے الفاظ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا, اور 3 چیزوں میں اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا لیکن میں نے چاہا حدیث پوری کر دوں. 3 چیزوں میں اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے. پہلی چیز قیل وقال, فضول گفتگو. کیا؟ اونچے بولیے. فضول گفتگو, رب اس سے ناراض ہوتا ہے. دوسرا وکثرت السؤال, فضول قسم کے سوال, زیادہ قسم کے, ہر وقت کوئی نہ کوئی. اچھا کئی بندے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد کچھ معلوم کرنا نہیں ہوتا, ان کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں. محسوس تو ہو جاتا ہے نا, ہمیں بھی 50 سال تو زندگی گزر گئی ہے, اتنا تجربہ تو ہو ہی جاتا ہے. یعنی بات اتنی وہ ایسے انداز میں وہ کریں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں دراصل پڑھانا چاہتے ہیں. فضول قسم کے سوالات.
اور پھر تیسرا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آقا نے فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اضاعت المال، اور مال کا فضول خرچ کرنا، ضائع کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ذات گرامی آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں مال بھی عطا فرمائے۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، اگر کمانا غلط ہوتا تو حضرت عثمان غنی نہ بنتے۔ وہ غنی تبھی بنے ہیں کہ مال کمانا جائز ہے، جائز طریقے سے ہو، کمایا جائے، جائز جگہ پہ خرچ ہو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن آخری بات یہ ہے، یہ میرے پاس مسجد کا بل پڑا ہوا ہے گیس کا، یہ 70,000 کا بل ہے۔ کتنا؟ 70,000۔ اگر پانی گرم نہ کریں تو تب بھی آپ ناراض ہوتے ہیں کہ جی مرکزی مسجد پانی گرم کو نہیں، اور اگر ہیٹر نہ چلائیں تب بھی آپ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے ناراض نہیں ہوتے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بل کو پورا کرنا ہے۔ اس بل کو جب چندہ ہو تو دل کھول کے دینا ہے تاکہ مسجد کے معاملات اچھی طریقے سے چلتے رہیں۔ یہ آپ ہی پہ خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ